الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والأخرى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم
اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے اس کی فرما برداری کرنے کے لیے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو جائز کام سے روک کر رکھتے ہوئے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہم نے کی ہے، آج اس کا صلہ حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ جو عید کا دن ہے، یہ ایسے عید نہیں بن گیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ روزے داروں کو اجر تقسیم کرتا ہے۔ یعنی پورا مہینہ جو تم نے میری اطاعت اور فرما برداری میں گزار دیا ہے، آج اس کا صلہ تمہیں ملے گا، آج تمہیں اس کی جزا ملے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر بندہ بے شمار کام کرتا ہے جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ جتنے بھی کام ہیں نیکی کے جو ہم کرتے ہیں یا جو ہم کر چکے، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ سوچنا یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو دنیا کا، اس کے اندر دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ یہ اصول ہے کاروبار کا۔ نمبر 1 کہ چیز کمانی کیسے ہے، اور نمبر 2 چیز بچانی کیسے ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو اصول ہیں۔ کوئی بھی کاروبار آپ لے لیجئے دنیا کا، اس کے اندر یہ دو باتیں بنیادی ہیں۔ پہلی کہ چیز کمانی کیسے ہے، اور دوسرا جب کما لیا بندے نے، جب اسے حاصل کر لیا تو اسے محفوظ کیسے بنانا ہے۔ اگر بندہ کماتا تو رہے لیکن اسے محفوظ نہ کر سکے، اس بندے کو کامیاب بزنس مین نہیں کہا جاتا۔ جتنا کمایا اتنا کھا گیا، بچایا کچھ بھی نہیں ہے، تو کاروبار کی نظر سے اسے کوئی اچھا بزنس مین نہیں کہا جاتا، اچھا کاروباری نہیں کہا جاتا کہ اس نے سرمایہ بھی لگایا، وقت بھی دیا، محنت اور مشقت بھی کی، لیکن جتنا کمایا سارے کا سارا کھا بیٹھا ہے، تو یہ ناکام تاجر کہلاتا ہے، ناکام کاروباری کہلاتا ہے۔ کامیاب بزنس مین، کامیاب تاجر، کامیاب کاروباری وہ ہوتا ہے جو لگائے بھی، اس سے کمائے بھی اور اس سے محفوظ بھی بنائے۔ روزہ ایک قسم کی انویسٹمنٹ تھی انسان کی اپنی ذات کے اوپر۔ اس انویسٹمنٹ کا یہ مطلب تھا کہ اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے محنت کی۔ فرض صرف روزہ تھا، ہم نے نماز تراویح بھی ادا کی، ہم نے زکوٰۃ اور صدقات بھی دیے، ہم نے روزہ افطار بھی کرایا، روزہ رکھوایا بھی کئی لوگوں کا، کئی غریب الحال لوگوں کی مدد بھی کی۔ تو یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ محنت کی، مشقت کی، اپنا سرمایہ لگایا، کاروبار لگا دیا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد اب اگر اسے ضائع کر دیا جائے، یعنی اتنا ہی کمائے بندہ جتنے سے 30 دن گزر گئے، تو یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔
بلکہ کامیابی یہ ہے اللہ اکبر کہ روزہ تو فرض تھا، وہ تو ہم نے رکھا اللہ کے حکم سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنی نیکیاں شروع کی تھیں ان نیکیوں کو بچایا بھی جائے، ان نیکیوں کو محفوظ بھی کیا جائے۔ وہ نیکی کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسے محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول بتایا، فرمایا الا مداومتھا، نیکی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نیکی کو کر کے چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اسے مداومت اختیار کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے۔ ایک عادت آپ کے اندر آئی کہ آپ نے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنا شروع کر دی رمضان المبارک میں، تو یہ ایک عادت تھی ہمارے اندر، اس روزے کی برکت سے یہ نیکی ہمارے اندر آ گئی کہ نماز ہم پہلے پتہ نہیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن رمضان کی برکت سے ہمیں باقاعدگی میسر آئی، رمضان المبارک کی برکت سے ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کی۔ تو اب یہ نیکی تھی، اس نیکی کو بچانا کیسے ہے کہ جب رمضان چلا جائے تو یہ ہماری عادت ختم نہ ہو۔ یہ جو عادت ہے ہماری جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنے کی، یہ عادت ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اگر یہ عادت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو نیکی کی تھی وہ ضائع کر دی۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم حسب توفیق اس کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی صدقہ و خیرات کر رہے تھے، رمضان کی برکت سے یہ ایک عادت ہمارے اندر آ گئی، نیکی تھی، اب یہ ایک نیکی بچانی کیسے ہے؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا اٹھا کے دے دو، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو نیکی تم ایک بار شروع کر دو پھر اس پر ہمیشگی اختیار کرو، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے چھوڑ دیا تو وہ نیکی وقتی نیکی ثابت ہوتی ہے، اور اگر اسے مسلسل آپ نے جاری رکھا، اللہ اکبر، اسلام کی یہ خوبی ہے۔ صرف میں نے بڑے جو دین ہیں سارے، دین موسوی، دین عیسوی، اور اس سے پہلے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور تھی، اس کے مطابق جب میں نے دیکھا، پڑھا، جانچا، تو ان امتوں کو نیکی اس وقت تک نیکی ملتی تھی جس وقت تک وہ نیکی کرتے رہتے تھے، یعنی تب تک انہیں ثواب میسر آتا۔ نماز پڑھ رہے تھے تو ثواب مل رہا تھا، روزہ رکھ رہے تھے تو ثواب مل رہا تھا، صدقہ و خیرات کر رہے تھے تو ثواب مل رہا تھا، چھوڑ دیا تو ثواب ملنا بند ہو گیا۔ لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم نیکی شروع کرو، پھر اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرو۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ تم وہ نیکی کر سکنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، اس حالت میں نہیں ہو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھنا بند نہیں کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے اس کو 50 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ظاہری بات ہے 50 سال کے بعد اس نے بوڑھے ہونا ہے، تو بوڑھا ہو گیا اور ساتھ میں بیماریوں نے حملہ کر دیا، بندہ اس نہج پر پہنچ گیا کہ مسجد نہیں جا سکتا۔ مسجد دل میں ہے یار میں صحیح ہو جاؤں، میں مسجد جاؤں، یہ دل میں تڑپ ہے، کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے نا 50 سال کی ایک، تو یہ تڑپ اگر اس کے اندر ہے، وہ مسجد پہنچ نہیں پا رہا، پڑا اپنے بستر پر ہے، اللہ اسے با جماعت نماز کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ جی کر نہیں رہا نیکی، کرتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ملتا اسے، ابھی کر نہیں سکتا یہ۔
اگر کرنے کی حالت میں ہوتا تو یہ نیکی چھوڑتا نہ. تو اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی میری طرف سے تمہارے اوپر آزمائش ہی ہے کہ تم نے جو نیکی شروع کی تھی اگر آج نہیں کر پا رہے تو یہ مصیبت، یہ آزمائش، یہ دکھ، یہ تکلیف میں نے تجھے دیا ہے آزمانے کے لیے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں تو کیا کرتا ہے. تو تیرے دل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ میں اپنے رب کی فرما برداری کے لیے جاؤں، تیرے دل کے اندر یہ کوشش تھی، تو یہ چاہتا تھا کہ میری صحت دوبارہ سے بحال ہو جائے تو میں اپنی اس نیکی کو مزید کیا کر سکوں، جاری کر سکوں. اب تیری اسی نیت کے ثواب پر تمہیں پوری باجماعت نماز کا ثواب ملتا رہے گا، صرف اس نیت کے اوپر. اسی طرح اگر کوئی بندہ صدقہ و خیرات کر رہا تھا، مسلسل کر رہا تھا، اپنی زندگی کا اس کا ایک شیوا تھا، حسب توفیق جو بھی اس سے ہو سکتا تھا وہ کرتا تھا، لیکن بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، دل میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دے تو میں ضرور خرچ کروں. یہ دل میں خیال ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کے راستے پر ضرور خرچ کرتا، اب ہے کچھ نہیں، اللہ پھر بھی اس بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب دے دیتا ہے صرف نیت کرنے سے. تو اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہے جسے ایک بار شروع کر دیا جائے تو پھر تعطل نہ آئے، پھر اس کے اندر رکاوٹ نہ ہو، پھر اس کو چھوڑ نہ دیا جائے. اگر چھوڑ دیا گیا تو نیکی ضائع، اور اگر اس نیکی کو مسلسل جاری رکھا گیا تو پھر کسی موقع پر بامر مجبوری اگر وہ نیکی چھوٹ جاتی ہے تو اللہ اس نیکی کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھوانا بند نہیں کرتا. کتنا کریم رب ہے ہمارا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ثواب مجھے اور آپ سب کو میسر آ رہا ہے کہ نیکی کر بھی نہیں رہے اور ثواب بھی مسلسل مل رہا ہے، یہ کیوں مل رہا ہے؟ میری وجہ سے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وجہ سے مل رہا ہے کہ میں رسول کا امتی ہوں، میری وجہ سے نہیں. میں اپنے نبی کی تعلیمات پر جو عمل کرتا آیا ہوں اور جو اس کے اوپر میں نے ہمیشگی اختیار کی ہے، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کر نیکی شروع کی تو پھر اس نیکی کو چھوڑا نہیں ہے. تو یہ اسی کی برکت ہے کہ جب میں نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہوں میرا رب مجھے ثواب سے محروم نہیں کرتا. تو احباب ذی وقار، رمضان المبارک میں آپ نے بے شمار نیکیاں شروع کی ہوں گی. کئی لوگوں کی عادت بنی ہوگی کہ سحری کے ٹائم اٹھائے، سحری تو کرنی ہے، ساتھ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل تہجد کے بھی پڑھ لیں. یہ شروع کی تھی نا آپ نے. اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو یار یہ مہینہ تو میں تہجد پڑھ لوں نا. اگر آپ کو یہ میسر آ گئی ہے تو یقین جانیے اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے. اب یہ ایک نیکی شروع کی آپ نے اور 30 دن کی مسلسل پریکٹس ہو گئی ہے اس کے اوپر، اب یہ آپ کی عادت کا حصہ ہے. اب اسے چھوڑیے نہیں، اب اسے چھوڑیے نہیں. اور اگر آپ زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں آپ تہجد نہیں ادا کر سکتے تو میرا رب آج سے ہی سارا جس طرح ثواب مل رہا ہے اسی طرح زندگی کے اس حصے میں بھی ثواب ملے گا. یہ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں. الا من مرض فاشفعہ، ہے کوئی مجھ سے بیماری کے اندر صحت مانگنے والا میں اسے صحت عطا کروں. ہے کوئی ایسا بندہ جو دکھوں تکلیفوں سے نجات مانگتا ہو تو میں رب اسے کیا کروں؟ مصیبتوں سے نجات عطا کروں. آگے پیچھے بندہ خود مانگتا ہے، آگے پیچھے بندہ خود مانگتا ہے، مگر تہجد ایک ایسی عبادت ہے جہاں اللہ خود کہتا ہے تو مانگ میں دے دیتا ہوں.
جی سبحان اللہ. آگے پیچھے میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے رزق دے دے، مجھے شفا دے دے، مجھے مال و دولت دے دے، مجھے فلاں دے دے، فلاں دے دے. پتہ نہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر خود رب کہتا ہے اب تو مانگ، میں اب دے دوں گا. اب میں نے دینے والا دروازہ کھول رکھا ہے اور میں خود صدا لگا رہا ہوں، مانگ کیا چاہیے. جی یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اگر کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دینے والا خود کہہ رہا ہے یار مانگ کیا چاہیے. صحت چاہیے، مانگ نہ میں دیتا ہوں. رزق چاہیے، مانگ میں دیتا ہوں. جی تجھے مشکلوں سے نجات چاہیے تو مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں. تو جب دینے والا خود کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں. جب ہم مانگتے ہیں تب وہ نہیں سنتا. وہ کہتا ہے پھر میں تو تجھے بتا رہا تھا، بلا رہا تھا کہ ہاں لے جا لے جا لے جا. اس وقت تو خود نہیں آیا، اب تو آیا ہے تو میں نہیں دیتا. حالانکہ وہ ایسا کہتا نہیں ہے، حالانکہ وہ ایسا کہتا نہیں ہے. وہ بڑا کریم ہے. اس کا تو وعدہ یہ ہے کہ تم ایک بالشت میرے پاس آؤ گے میں قدم چل کے آتا ہوں. تم میری طرف قدم چل کے آؤ گے تو میں 100 قدم چل کے آتا ہوں. تم 100 قدم چل کے آؤ گے میں تمہیں دوڑ کے آ کے ملوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم آؤ تو صحیح. شرط کیا ہے؟ تم آؤ تو صحیح. تو حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی کی ایک عادت بن چکی ہے ہماری، تہجد کی ایک عادت بن چکی ہے ہماری. تو اس عادت کو ختم نہیں کرنا. اسے ہاں جی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. آج کل اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس الارم ہے. ہر بندہ ویسے تو لاہوریوں کی ایک عادت بن چکی ہے، وہ سوتے ہی اس وقت کہتے ہیں جب صبح کی نماز ہوتی ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ تہجد کے لیے بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ سونا ضروری ہے. حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ شرعاً کوئی نہیں ہے. ہر عبادت کے لیے صرف وقت کا ہونا ضروری ہے. کس کا ہونا؟ وقت کا ہونا. ہم عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں نا، تو عید کی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے. ہم عصر کی نماز پڑھیں گے تو عصر کا وقت ہونا ضروری ہے. مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مغرب کا وقت ہونا ضروری ہے. مغرب کی نماز کو آپ صبح میں نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا وقت نہیں ہے. یہ جس کا وقت ہے اس وقت میں صرف وہی نماز ادا ہو سکتی ہے اور کوئی نماز ادا نہیں ہو سکتی. اس کا اپنا ایک وقت ہے، اس کا اپنا وقت ہے. تو کیا ضروری ہے عبادات کے لیے؟ وقت کا ہونا ضروری ہے. تو تہجد بھی انہی نمازوں میں سے ایک نماز ہے، اس کے لیے بھی کیا وقت کا ہونا ضروری ہے. سو کر آنا، اٹھ کر آنا، کھا کر آنا، پی کر آنا، ایسا کوئی شرعی ضابطہ نہیں ہے، شرعی اصول نہیں ہے. یہ ہم نے خود سے ازیوم کر لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے کہ ایسا ہو، لہٰذا ہم نے تہجد پڑھنی ہے نا جی، وہ واسطے سونا ضروری ہے، لہٰذا میں سوتا نہیں ہے تو میں نہیں پڑھاں گا. یہ غلط ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. تو تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب تہائی رات گزر جائے تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب رات کے 2 حصے گزر جائیں اور تیسرا حصہ کیا ہو جائے؟ شروع ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. 2 حصے پہلے اور 1 حصہ بعد میں. پہلے 2 حصے نماز عشاء کے لیے ہیں، تیسرا جو حصہ ہے وہ تہجد کے لیے ہے، اور چوتھا اور آخری حصہ جو ہے وہ نماز فجر کے لیے ہے. تو اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو جو نیکی ہم شروع کر چکے ہیں اس نیکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے جاری رکھنا ہے، اسے ختم نہیں کرنا. ایک بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. آپ نے مثال دی، مثال سنیے گا. رسول کی مثال ہے، میری نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی کمال ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ 2 بندے ہیں،
دونوں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، دونوں अल्लाह की इबादत करना चाहिए। اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آیا، اس نے وضو کیا، ساری رات نفل پڑھتا رہا، اس نے ساری رات میں 1000 رکعت نفل پڑھ دیے، رات مصلی پہ گزار دی۔ اور ایک آیا، اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، چلا گیا اپنے کام پہ۔ جب اگلی رات آئی تو 1000 والا تھکا پڑا ہے، وہ نہیں آیا۔ ظاہری بات ہے 1000 پڑھتے پڑھتے بھی جسم کو کچھ تو چاہیے نا، وہ تھک گیا، وہ نہیں آیا۔ جو 2 پڑھ کے گیا تھا وہ آ رہا ہے، اور 2 والے نے یہ راستہ چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ثواب دونوں کو ملے گا، مگر جس نے اس نیکی کو چھوڑا نہیں ہے اسے اللہ اس نیکی کو قائم کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اسے 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب ملا، ایک ہی رات لے کے چلا گیا۔ اور یہ جو مسلسل پڑھ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھ رہا ہے، تو اس نے اپنی نیکی پر ہمیشگی اختیار کر لی ہے، تو اللہ اس کو ہمیشگی اختیار کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ نفل کا ثواب تو اسے بھی ملا ہے نا، اور نفل کا ثواب اسے بھی، لیکن اسے ایک ایکسٹرا ثواب مل رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ نیکی پر ہمیشہ قائم رہنے کا، نیکی پر ہمیشہ قائم رہنے کا۔ اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقم۔ سبحان اللہ۔ جب تم کہہ دو نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ پھر اس پر کیا ہو جاؤ؟ قائم ہو جاؤ، پھر کسی اور کو اپنا رب نہ بناؤ۔ بس جب تم نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر تم قائم رہ جاؤ۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اسی قائم رہنے کی وجہ سے میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ تم نے شرک نہیں کیا، تم نے کوئی کسی کے ساتھ میرا شریک نہیں بنایا، ذات میں نہیں، صفات میں نہیں، کسی اور کو رب نہیں مانا تم مجھے ہی رب مانتے ہو، تمہارے پلے کوئی بھی عمل نہ ہو، اتنا ہی کافی ہے، تم رب مجھے مانتے ہو۔ جی اتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھے رب مانتے ہو۔ تو میں رب ہوں نا، تو رب وہ ہوتا ہے جس نے پالا ہو، رب وہ ہوتا ہے جو حفاظت کرے، رب وہ ہوتا ہے جو اپنے بندے کی ضرورتیں پوری کرے۔ تمہاری ضرورت دنیا میں رزق تھی، میں نے دی۔ تمہاری ضرورت دنیا میں صحت تھی، میں نے تمہیں دی۔ تمہاری ضرورت دنیا کے اندر میل ملاپ کے لیے لوگ تھے، میں نے تمہیں دیے، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی باپ کی صورت میں، بہن بھائی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بے شمار لوگ تمہیں میں نے دیے۔ اور اب تم مر گئے ہو، مرنے کے بعد تمہاری ضرورت جنت ہے، وہ بھی تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تو میرا رب تو کریم ہے، میرا رب اتنا کریم ہے کہ میں نہ بھی مانگوں تو وہ عطا فرما دیتا ہے، میں مانگوں تو بھی عطا فرما دیتا ہے، نہ مانگوں تو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے میرا۔ وہ صدا لگا رہا ہے کہ آؤ میری رحمت کی طرف پلٹ آؤ، میں تمہیں نواز دوں گا۔ تو آج اس کے صلہ دینے کا وقت ہے۔ آج جو نیکیاں ہم نے مسلسل 1 مہینے تک جاری رکھی، ان کا صلہ لینے کا وقت ہے۔ لہٰذا اس وقت کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کرنا، انشاءاللہ اس وقت کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جیسے عید کا دن آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بس اب ہمیں آزادی مل گئی ہے، لہٰذا گانے باجے پتہ نہیں شراب کباب کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس طرح کا رمضان تو اللہ نہیں چاہتا، اس طرح کا روزہ دار بھی اللہ نہیں چاہتا، یہ شریعت کی منشا بھی نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے جس نیکی کو تم نے شروع کر دیا ہے اس نیکی سے ہٹو نہیں، اس کے اوپر کیا رہ جاؤ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا تھا نا، حضور میں حج کر آیا ہوں، یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا حج قبول ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی حج سے پہلے والی زندگی دیکھ اور حج کے بعد والی زندگی دیکھ۔ اگر بعد والی زندگی پہلے والی زندگی سے مختلف ہے تو سمجھ لے تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔ یعنی پہلے تیری زندگی میں جھوٹ تھا، چغلی تھی، غیبت تھا، حسد تھا، کینہ تھا، سارا کچھ تھا، ہر برائی تھی تیرے پاس۔ حج کرنے کے بعد اگر تیری زندگی بدل گئی ہے، تو نے جھوٹ چغلی غیبت یہ سارا کچھ کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے، تو پھر اپنے مقدر پہ ناز کر، اللہ نے تیرے حج کو قبول فرما لیا ہے۔
اور اگر نماز پڑھنے سے پہلے تو سارے کام کر رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی کر رہا ہے، تو نماز نے تجھے فائدہ کوئی نہیں دیا۔ ایسا نہیں کہ نماز نے فائدہ نہیں دیا، یہ لفظ میں غلط بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ نماز فائدہ نہ دے، ایسا ہوتا ہے کہ میں نے نماز سے فائدہ لیا نہیں۔ نماز فائدہ دیتی ہے، ہر وقت دیتی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں نماز فائدہ نہ دیتی ہو۔ اگر میں نہیں فائدہ حاصل کر پا رہا تو یہ میری غلطی ہے۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ میری غلطی ہے، ورنہ قرآن نے تو کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ کبھی برائی نہیں کر سکتا، وہ کبھی فحاشی نہیں کر سکتا، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے میں ایک پڑھ کے آیا ہوں، دوسری پہ واپس بھی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس رب کو ابھی میں کہہ رہا تھا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے پلٹ کے واپس اسی رب کے پاس پھر جانا ہے۔ اگر میں پھر جا کے کہوں گا مالک میں آ گیا ہوں، وہ کہے گا جا کے کیا کیا تھا، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، تو نے تو مجھ سے صراط مستقیم مانگا تھا۔ مانگا کیا تھا؟ سیدھا راستہ مانگا تھا، اور وہ میں نے تجھے دکھا دیا تھا، پھر تو جا کے الٹے راستے پہ چل پڑا، کس منہ سے جاؤں گا میں؟ یہ بندہ سوچ لے تو کبھی برائی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اعمال صالحہ پر ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا جو وقت مقررہ ہے وہ ہو چکا ہے۔ نماز عید کا طریقہ اور اس کی نیت سماعت فرما لیجئے۔ یہ جو نماز ہے یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ 2 رکعت نماز سنت عید الفطر، واجب بما 6 زائد تکبیروں کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، آپ نے کہنا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاتھ باندھ لیں گے، ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ کتنی ہوئی ہیں؟ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہو گئیں۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت ملائے گا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ پھر جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اس کے بعد 3 پھر یہی تکبیریں کہنی ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر، رکوع میں جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد تشہد ہے، اور اس کے بعد سلام، اس کے بعد خطبہ سننا اس عید کا، یہ سنت علی المؤکدہ ہے، یعنی واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ بغیر خطبہ سنے جو بندہ چلا جائے گا گویا اس نے عید کا واجب چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفیں بنا لیجئے۔